بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ حضرات مومنین، آج میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب اربعین، جس میں یہ دلالت ہے۔ شہر موصل عراق میں ایک شہر ہے، اس میں ایک واقعہ ہوا آج سے کچھ 100 سال سے پہلے۔ ایک مومن ہے، اس نے نکاح کیا ایک آدمی کے ساتھ۔ وہ ظاہر میں مسلمان ہے مگر ہے تو منافق، کیونکہ بہت لوگ آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ کسی کا مسز نیک ہے، شوہر بد کردار، جیسے آسیہ بہت نیک عورت ہے، فرعون ذلیل تھا۔ جیسے یزید پلید ہے، اس کی مسز صحیح تھا۔ کبھی کبھی مرد صحیح تھا، حضرت نوح صحیح تھا، پیغمبر اس کی مسز غلط، حضرت لوط پیغمبر اس کی مسز لانتی، حضرت موسیٰ اس کی مسز کچھ ہے پیغمبر کی، کچھ عورتیں صحیح ہیں، کچھ مرد صحیح ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے، اس کے جو شوہر تھا وہ سونار ہے، یعنی گولڈن کا دکان اس کا۔ یہ دلالت کرتا ہے کتاب۔ ایک دن اس کے در پر سائل آیا، وہ سائل مومن ہے۔ اس نے کہا مولا کے نام پر مجھے کچھ دیجیے، میرا بچہ بھوکا پیاسا ہے۔ یعنی سخاوت کہاں پہنچاتی انسان کو، مگر شوہر موجود نہیں ہے۔ اس نے حسابی کتاب لکھا، اس نے 2 گوشوار دیا اس سائل کو مولا کے نام پر، وہ چلا گیا۔ مگر وہ گوشوار شوہر کا نہیں ہے، وہ اس کا باپ کا ہے۔ شوہر کا مال شریعت کے حساب سے مسز نہیں دے سکتا، مگر جو باپ کا مال ہے وہ دے سکتا، اس پر وہ حق رکھتا۔ اس نے دے دیا۔ جب شام کو اس کا شوہر واپس آیا، اس نے اس کی کانوں میں گوشوار نہیں دیکھا۔ اس نے سوال کیا گوشوار کہا، اسے صاف بتایا۔ ایک سائل آیا، اس نے مولا کا نام لیا تو میں نے دے دیا۔ اس کو زیادہ آگ جلن ہوا، کیونکہ یہ دشمن اہل بیت ہے۔ اس نے اس عورت کو کہا طلاق طلاق طلاق۔ میں یہ بات بھی واضح کروں گا، زبانی طلاق 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 نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نکاح میں نکاح نہیں، اس میں لیے عالم ہونا چاہیے اور گواہ، پھر نکاح۔ یہاں طلاق بھی جب طلاق دیتے خدا نہ اس وقت بھی ایک خطبہ پڑھنا ہے، زبانی یہ ڈرامہ نہیں چلتا۔ خیر اس نے اس کو طلاق دیا۔ صاحب کی کتاب اس نے اتنا پٹائی کیا، اس نے اس کو ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ چلا گیا یہ عورت جنگل کی طرف۔ خیر ایک بادشاہ نے اس کو سفر ہوا، اس نے وہ دیکھا اس جنگل میں، اس نے اپنے دستار اٹھایا، مرہم پٹی کیا، اپنے گھر پر لے لیا۔ ظاہر سی بات ہے بہت ٹائم ہوگا، بادشاہ اور بادشاہ آپس میں دوستان ہوتا ہے، جیسے بزنس مین کے دوستان ہوتا ہے، جیسے شرابی اور شرابی کا دوستان، جیسے کتا اور کتا، جیسے آدمی ویسے دوستان ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ہوا، ایک بادشاہ کا گزر ہوا، اس نے اسی بادشاہ کے پاس قیام کیا۔ اس نے ایک کمرے میں نور دیکھا۔ جب دیکھا اس نے ایک خاتون دیکھا سجدے میں، اس کی عبادت بہت عرش تک جا رہا ہے۔ تو اس نے بڑی خوب اس نے اس بادشاہ سے کہا یہ جو عورت ہے، اسے کہا یہ ایک انجانے میں نے یہ پالا اتنا سال ہوا۔ اس بادشاہ نے کہا میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا میں اس کو پوچھوں گا، اگر وہ راضی ہے ولی گڈ۔ اس نے اس کو پوچھا کہ اس وقت آپ ولی ہے؟ میں راضی ہو گیا۔ پھر نکاح ہو گیا، اس نے اپنی مسز اپنے گھر پر لے لیا۔ یہ صاحبی کتاب لکھ رہا۔ میں کہتا ہوں یہ سخاوت کہاں پہنچتا، غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب شادی ہوا اور شب ظفا اپنے کمرے پر دونوں میاں بیوی آیا، اور دلہا نے طلب کیا مجھے پانی چاہیے۔ اس دلہن نے پانی لایا، وہ بھی بائی ہاتھ۔ جب اس دلہا نے دیکھا، اس نے کہا کہ آپ کے باپ نے آپ کو تمیز نہیں سکھایا؟ اس کو بیچارہ پتہ نہیں، اس کو ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ عرب میں لمبا پہنچتے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اس لڑکی نے کچھ نہیں کہا، اس کو سامنے ٹیبل پر گلاس رکھا۔ اس نے کہا مجھے اجازت، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ نماز استغاثہ 2 رکعت اس نے پڑھا۔ اس نے جناب زہرا کی طرف توسل کیا، جتنا رویا سجدے میں بے ہوش ہوا۔ اس لیے میں اگر کبھی بھی مشکل آتا، جناب زہرا کی طرف 2 رکعت نماز پڑھنا اور وہ مشکل حل ہو جائے گا۔ اس کو ایک لفظ کہنا، یا مولاتی یا فاطمہ اگسنی، یہ 400 بار کرنا۔ یہ میں نے کہہ دیا جب کوئی آئے۔
اس کے بعد جب بیہوش ہو گیا اس نے آسمان کی طرف ایک تخت، ایک زاپان نظر آ رہا، دیکھ رہا، اس میں 4 مرد ایک خاتون، اس خاتون کی نور الگ تھا، سب کے سب سر پر تاج تھا۔ جب یہ خاتون نزدیک ہے اس کی، اس لڑکی دلہن کا سر اپنی گود میں لیا، جب دلہن نے آنکھیں کھولی اس نے ایک حسین ترین شخص سے دیکھا، اس نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا بیٹی گھبرا میں ہی فاطمہ الزہرا السلام علیہ۔ اس لڑکی نے ایک قد قامت شخص دیکھا، زلفوں کاندھے پر ہے، نورانی چہرہ ہے۔ اس لڑکی نے کہا خاتون یہ کون تھا؟ اس نے کہا یہ میرا بابا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اس لڑکی نے دائیں طرف دیکھا اور کشادہ چشم، کشادہ بازو دیکھا، اس نے کہا یہی ہے مشکل کشا میرا شوہر علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد 2 جوان دیکھا خوبصورت، اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا حسن اور حسین سبب اہل جنت۔ اس پیغمبر نے حکم دیا علی آپ کے سبب سے، آپ کی محبت میں اس نے ہاتھ دیا۔ مولا علی نے تواریخ میں یوں ہاتھ اٹھا، ید اللہ کا ہاتھ ہے، اس نے اسی وقت اس کو واپس ہاتھ جوڑا، اللہم صلی علی محمد۔ پھر اس نے، یعنی معجزہ ہے، دیکھو اہل بیت کیا کرتے۔ پھر اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت زندگی گزارا۔ اس کے بعد ایک واقعہ آیا، ایک سائل آیا، اسی دروازہ پر کھٹکھٹایا، یہی عورت دروازے پر آیا، اس نے دیکھا وہی سونہار بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے پہچانا، اس نے کیا؟ اس نے کہا جب سے میں نے آپ کو طلاق دیا میرا آگ لگیا، پراپرٹی سب خاک میں روڈ پر آیا، کچھ نہیں بچا، اب میں بھیک مانگ رہا تھا۔ جب یہ واپس آیا چلا گیا تو واپس آیا اپنے شوہر نے کہا آپ غیر آدمی کے ساتھ کیسی کیا بات کریں؟ اس نے کہا کچھ اسے چھپایا، اس نے کہا مجھے کہو۔ اس نے اپنی زندگی کی پوری تھوری بتایا میرے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اس بادشاہ نے کہ جس کی مسز تھا، اس نے کہا آپ نے پہچانا میں کون؟ اس نے کہا میں نے پہچانا۔ اس نے کہا میں وہی بیکاری، وہی مسافر جو آپ کے در پر آیا، جس نے آپ کو گوشوار دیا۔ اس وقت میں غریب تھا، میں نے وہ گوشوار بیچا، بزنس کیا، کاروبار بڑھتے 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 میں بادشاہ بن گیا، اور خدا نے ایسا اتفاق بنایا آپ بھی 2000 علی میں بھی، اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ کہ خدا وہ کرتا ہے انہونی کو ہونی۔ اس لیے ادھر ایک نتیجہ نکلا، ریزن یہ نکلا کہ انسان کو کسی چیز پر تکبر نہ کرنا، چاہے دولت، چاہے پراپرٹی، چاہے حسن، چاہے شبابی، چاہے جوانی، چاہے اولاد کی کثرت، نہیں، سب کچھ رہنے والے نہیں۔ کل یہاں دھوپ ہے، کل یہاں چھاؤ ہے۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے، یہ بچہ نہیں، یہ بڑا ہوتا ہے، جوان، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مجبور ہوتا ہے۔ یہ انسان کو ہمیشہ نرمی میں لینا کا، جو بھی در پر آئے گا اس کو دینا، معاف کرنا۔ کہ میں نے بھی بہت لوگ دیکھا جو غرور کی، نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، آج سے 95 میں میں نے شراب پیتا، روزے کی کوئی ماہ رمضان میں ایک آدمی کے پاس، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس کو غرور تھا۔ اس کے بعد 2004 میں پھر اس نے مجھے فون کیا، میرا سب کچھ ختم ہوا۔ اب اللہ کے سامنے جیسے چوتھی ماہ فرماتے صحیح سجادی میں حقیر ہوں، میں کتنا گناہ کاری، چوتھی ماہ فرماتے ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا۔ ہمارے مولوی لوگ بہت ہے نا، جو مولوی وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا، عوام کو جہنمی سمجھتا، نہیں، شاید سے کشمیر کو بہت مولوی کو یہ بیماری ہے، اپنے آپ کو، جب اہل بیت اپنے آپ کو حقیر سمجھتا، مولوی دور کی، مولوی کس کھیت کی مولوی ہو، مولوی کہے گا عوام کو مجھے پیر دباؤ، یہ دباؤ، کچھ نہیں۔ چوتھے امام دیکھو، اس کی سیرت پڑھو، مولا علی کی سیرت پڑھو۔ مولا علی فرماتا مجھے 3 چیز کو زیادہ مزہ آتا، لطف۔ کسی نے سوال کیا وہ 3 کیا ہے؟ کافر اور منافق کے خلاف تلوار چلانا مجھے بہت مزہ آتا ہے، یعنی ظلم کے خلاف ہم کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں۔ دوسری چیز اس نے فرمایا مجھے بڑے دنوں میں روزہ رکھنا مزہ آتا ہے، یعنی جون جولائی میں ہم کہتے ہیں مولا ہم کو چھوٹے دنوں میں برا لگتا ہے۔ تیسری بات مولا نے مجھے مہمان نوازی کو بہت مزہ آتا ہے، ہم کو مہمان ہونا ہی چاہیے، پھر بھی ہم مومن۔ جو دولت خدا فرماتا میں نے عطا کیا میرے راستوں پہ خرچ کر کے، کسی مستحق کو مدد کرو، کسی غریب لڑکی کو، کسی قرض کو دے دو، یہ بانٹو، یہ آپ کا جاجرہ رہتا ہے، ادھر رہنے والے کچھ نہیں۔ اگر ارب پتی خرب پتی یہاں یہ شداد بھی نہیں رہا، آج تک کوئی نہیں نکلا جس نے جنت بنایا، جنت صرف ساتھ ہے،
اس وقت 8 جنت ہے، یہ 8ویں شداد کا جنت ہے. جنت کا تعریف کیا خدا نے، شداد کو جہنم میں پھینک دیا. اب یہ بہت بڑی مثال ہے. ہم اور آپ کیا ہے؟ اور نمرود جس نے جدر کا آسمان بنایا ختم ہو گیا، پھر ایک اپنی چپل سے مارتا. اور فرعون جس نے بہت بڑا میں کوئی خدا نہیں میں خدا ہوں، کہاں گیا اس کی خدائی. اور یہ دولت رہنے والے نے جوانی رہنے، ہمیشہ غریبوں کو مدد کرو. یہ نہیں کسی کو لاکھ دے دو 2 لاکھ نہیں، اگر کسی کو خالی روٹی اس کا بھوک پیاس بجھ جائے گا. یہی مثال اہل بیت نے دیا. سورہ دہر دلالت کرتا. جب 3 روٹی جناب زہرا نے روزہ رکھا سائل مسکین، تو خدا نے جنت اس کی قبضے میں دے دیا. کبھی کبھی انسان کو اچھا کام کر، نماز روزہ حج اپنے لیے، خدا فرما میرے لیے کرو. بس چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں گا. ایک لڑیز تھا، وہ اہل رسول تھا، وہ ایک پردیس میں تھا، 2 بچے اس کے ساتھ تھے. اس نے مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا مجھے پناہ دے دو، رات کا سردی کا موسم. اس نے کہا آپ سادات ہیں، مجھے دکھاؤ سجر نسل کاغذات. اس نے کہا میں کہاں لاؤں گا. اس نے دروازہ بند رکھا. وہ عورت عیسائی کے محلے میں گیا. اس نے ایک عیسائی کا دروازہ کھٹا. ادھر ایک پادری عیسائی نکلا. اس نے کہا آئیے. اس نے کچھ نہیں سوا، آپ اندر آئیے. اس نے کپڑا دیا، چینج کیا، پورا گرم پانی، اس کو کھانا دیا، سب کچھ محنت پیار محبت سے رات بھر کھڑا رہا وہ عیسائی اس کی خدمت کے لیے. صبح ہوا، اس مسلمان نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہوا، جنت کی دروازے پر کھڑا جناب محمد رسول اللہ. جب یہ پہنچ گیا، پیغمبر نے کہا کہاں جانا؟ کہ جنت سے کا کاغذ دکھاؤ، آپ مسلمان ہیں. اس کو میں کہاں لاؤں گا؟ تو پیغمبر نے اشارہ دیا پھینک دو جہنم کی طرف. وہ عیسائی وہ صبح چلا گیا، اس کو پتہ ہے اس عیسائی کے گھر یہاں میرا مہمان ہے. جب عیسائی نے کہا سنو مجھے بیوقوف مت بناؤ، جو آپ نے خواب دیکھا میں نے بھی وہی خواب دیکھا. عیسائی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، مسلمان جہنمی ہو گیا. اور اسی لیے قرآن میں 70 کل شاید کسی نے مجھے فون کیا، یہاں یو پی میں، اس نے وہ سورہ بقرہ کی آیت کہا ہے، وہ 62 آیت ہے جس میں خدا فرماتا ہے کہ برے لوگ کہاں جائیں گے اور نیک لوگ کہاں، جس کی سٹیٹس کیا ہے. اور اس میں دلالت کرتا ہے. یہ 72 آیت ہے اور 62 آیت ہے. اس میں پورا وضاحت قرآن پڑھنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر، ہم سب حقیر ہیں، بادشاہ صرف اللہ ہے دیتا ہے. مر اہل بیت ان کا طاقت ہے، خدا نے عطا کیا. ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، تکبر، حسد، کینہ، بغض نہ رکھنا. اس لیے قرآن میں دلالت کرتا سورہ اعلیٰ کی آیت قد افلا من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کیا. کیا مطلب؟ جس نے نہایا نہیں، جس نے اندر ختم کیا نفس، تکبر، کینہ، بغض، عداوت، یہ ختم کیا. اندرونی جب پاک ہو گیا پھر ظاہری غسل کرو. پہلے اندر اپنے آپ کو نرمی میں لاؤ. اس لیے پانی بنو آگ نہیں، پانی ہمیشہ نشب کی طرف جا، نرمی کی طرف. آگ کا فطرت ہے وہ تکبر، بلند کی، مگر آگ ختم ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ نرمی میں آنا، ایک دوسرے کو مدد، کسی طریقے سے کام. انسانیت یہی ہے کہ کسی کی درد محسوس کرنا. تو خدا ہم کو سب کو توفیق دے گی. ادھر جو میں نے واقعہ نتیج نکلا کہ کسی چیز کو رہنے والے نہیں ہے. آج آپ امیر ہے کل نہیں رہے گا، میں آج کل نہیں رہوں گا. ابھی کتنے دوست تھا، مجھے ایک دوست تھا، مجھے بار بار خدا کی قسم وہ یاد آ رہا ہے. وہ بالوں میں ایک دن غلام حسن لون صاحب بہت نیک تھا، بہت اچھا صاحب بیاض تھا. ہر وقت مجھے وہ نظر آ رہا ہے. تو اچانک وہ انتقال ہوا. کچھ چیز حالانکہ اس کے ساتھ مجھے بات ہوا، مگر کچھ چیز رہ چکا. وہ میرا کلوز دوست تھا، بہت اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتا ہے کہ مرثیہ وغیرہ. مگر انسان کو بھروسہ نہیں ہے میں کل زندہ رہوں گا. ہر ملاقات غنیمت سمجھو. جس کے ساتھ بات کریں گے دوست کے رشتہ دار، یہ نعمت سمجھو، کیونکہ انسان رہنے والے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب